صلی اللہ رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب العالمین. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. So this is me Fasiha Khan today, and today I have a very special guest with me. I have with me brother Hanzala Ahmad, who is going to discuss about the value and the importance of narrative building, and how across the globe people are building the narratives according to their favor. And the main thing is that Brother Hanzala by himself is a researcher. He has his education in political science. He's a media activist. And you have seen his role in different international channels. He's representing Muslims in all across the Pakistan. He's traveling and taking charge of, telling the right thing with the right point of view to the globe. So Brother Hanzala, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sabse pehle, thank you so much for joining us, to giving us that valuable time. And now the dice is yours and topic is yours. Alaikum assalam. Thank you so much. I'm not sure, is it bilingual or am I supposed to just speak in Urdu? Yeah. It's your dice. یہ آپ کی ڈائس ہے. آپ اردو میں بولیں, انگلش میں بولیں, پنجابی میں بولیں, ہم ہر زبان میں سننے کو تیار ہیں. میں تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا تھا انٹروڈکشن سے کہ شاید جو ہماری آڈینس ہے وہ صرف انگریزی میں سنے گی, تو اس لیے میں نے کہا میں پہلے کلیئر کر لوں, کیونکہ زبان تو ظاہری بات ہے ایک کوئی بھی ہو سکتی ہے, اس میں کوئی وہ ایسا معاملہ نہیں ہے, لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ جو ہماری آڈینس ہے اسے کون سی زبان زیادہ بہتر لگے گی. تو اچھا ہے کہ آپ نے کلیئر کر دیا کہ یہ اردو, انگریزی یا پنجابی کوئی بھی ہو سکتی ہے. میرا خیال ہے اردو زیادہ بہتر ہے, ہماری قومی زبان ہے. تو بالکل میں شروع کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. بیانیہ یا نیریٹو جس کو ہم کہتے ہیں, یہ ایک بڑی اہم سی چیز ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی اصطلاح ہے جس کی شاید کسی کو سمجھ آتی ہے, کسی کو نہیں آتی, کہ یہ بیانیہ کیا ہوتا ہے. سادہ لفظوں میں آپ یوں سمجھ لیں کہ جس فرد, شخص, ادارے یا ملک کی کہانی زیادہ مقبول ہوتی ہے اس کا بیانیہ زیادہ چلتا ہے. آپ دنیا میں جا کر دیکھیں کہ کوئی بھی شخص جو باجوڑ کا ایک روایتی لباس ہے, وہ ایک مخصوص ٹوپی ہوتی ہے جو یہاں چترالی کیپ یہاں تک پہنی ہوتی ہے, پیچھے سر پہ رکھ کے, وہ ایک مخصوص وہاں کی جیکٹ ہوتی ہے, اور ایک شلوار قمیض کا ایک خلیہ ہوتا ہے, وہ باجوڑ کا ایک روایتی لباس ہے. وہ وہاں رہنے والا مسلمان بھی پہنتا ہے, اور وہاں رہنے والا اگر کوئی غیر مسلم بھی ہے تو وہ بھی وہی پہنتا ہے. کوئی دین پسند ہے یا کوئی سیکولر ہے وہ بھی وہی پہنتا ہے. لیکن اس لباس کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑ دیا گیا. یعنی وہ لباس پہنا کوئی بھی شخص اگر باجوڑ سے لاہور میں مزدوری کرنے آیا یا اسلام آباد میں مزدوری کرنے آیا اور اس نے وہ اپنا روایتی لباس پہنا ہے جسے وہ بچپن سے پہنتا آیا ہے, لیکن اسے نہیں پتا کہ میڈیا نے اس کو کس انداز میں فریم کیا ہے, اس کو دیکھ کر لاہور کی کسی بھی سڑک پر یا کسی بھی جگہ پر کوئی بھی شخص یہی کہے گا کہ یہ ایک دہشت گرد ہے. یہ ایک بیانیے کی ایک ایسی جنگ ہے جو اس وقت معاشرے میں جاری ہے. ہم خود بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں کہ ہم کسی شخص کو ایسے حلیے میں دیکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں شاید یہ, ہم اس کو ایک خاص سرکل میں, ایک خاص حلیے میں لے کے اس کو جج کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کی وجہ وہ بیانیہ ہے. ہمیں ایک میڈیا کا جو ذرائع ابلاغ جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں, یہ ہمیں سمجھنے میں بڑی دیر لگی. میں اس میں بالکل حق بجانب ہوں. ہم مسلمان اس معاملے میں غلطی کھا گئے کیونکہ ہم ایک کالونیل پیریڈ میں تھے, ہم برطانویوں کے ایک اس میں غلامی میں تھے, اور اس وقت جب بر صغیر کے مسلمان ایک غلامی کی زندگی جی رہے تھے تو ہمارے یہاں پہ 3 قسم کے طبقات پائے جاتے تھے. ایک طبقہ وہ تھا جو سمجھتا تھا کہ جو کوئی نئی چیز آئے گی, جو کچھ بھی نیا آئے گا وہ انگریزوں کی طرف سے آئے گا اور وہ برا ہے, اس لیے اس سے اپنے آپ کو بچانا بڑا ضروری ہے. یہ وہ طبقہ تھا جس نے اپنے بچوں کو مدارس میں چھپا لیا, جدید تعلیم سے, جدید ذرائع ابلاغ سے, جدید وسائل سے, ہر چیز سے ان کو دور رکھا, اور اس کو ایک نام دیا احتیاط کا, اور اس کو یعنی سد ذرائع کی ایک پالیسی بنا لی. دوسرا طبقہ وہ تھا جنہیں لگا کہ نہیں, انگریزوں کے ساتھ ہی چل کر ہم آگے بڑھیں گے,
اور انگریزوں کے ساتھ ہم اس طرح آگے بڑھیں گے کہ انگریز ہی ہمیں بتائیں گے کہ دنیا میں چلنے کا طریقہ کیا ہے، تو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بنے۔ یہ دوسرا طبقہ تھا۔ ایک تیسرا طبقہ تھا جو اس پاکستان کا خواب دیکھنے والا تھا، اس کا نام علامہ محمد اقبال تھا۔ اس شخص کا یہ کہنا تھا کہ مسلمانوں، 14 صدیاں پہلے جو تمہیں تعلیم دی گئی تھی، یہ وہی تعلیم ہے جو تمہیں آج بھی کائنات میں سب سے آگے لے کر جا سکتی ہے۔ تمہیں نہ مروب ہونے کی ضرورت ہے، نہ متاثر ہونے کی ضرورت ہے۔ جدید چیزوں کو اپنی دین پر پرکھو اور اس پر پرکھ کر قبول یا رد کا فیصلہ کرو۔ صرف اس بنیاد پر کہ یہ انگریزوں کی طرف سے ہے اس کو رد کرنا، یا صرف اس بنیاد پر کہ چونکہ انگریز کرتے ہیں قبول کرنا، یہ دونوں انتہائی ہیں۔ تو علامہ اقبال اس فکر کے بر صغیر میں بانی تھے۔ ان کے ساتھ اور بھی کچھ نام جڑے، میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ علامہ محمد اسد کا ایک نام ہے، میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا آڈینس سے کہ علامہ محمد اسد ان کو لازمی پڑھیں۔ ان کی مشہور کتاب ہے دا روڈ ٹو مکہ کے نام سے، اور ان کی ایک مشہور کتاب ہے، یہ ایک یہودی سے مسلمان ہوئے تھے، اور یہی وہ شخص تھے جن کا پہلا پاکستانی پاسپورٹ بنا تھا۔ ان کا آپ نام بھی نوٹ کر لیں، علامہ محمد اسد کا۔ تو میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ یہ جو اپروچ تھی یہ بڑی ریئر تھی کہ ہم اسلام کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ میجورٹی میں ہمارے ہاں جب پہلی دفعہ سپیکر آیا، لاؤڈ سپیکر آیا، تو اس کو بھی اس کے جواز کا فتویٰ لیتے وقت ہمیں بڑا ٹائم لگ گیا۔ یہ حقیقت ہے، ہمیں یہ ماننی چاہیے، یہ کوئی طنز نہیں ہے، کیونکہ ہم ایک اس مرغی کی مانند تھے کہ جس نے اپنے بچوں کو پروں طرح چھپا لیا تھا کہ کوئی بلا نہ آ جائے۔ ہمیں انگریز بلا لگتی تھی، اس لیے ہم نے اپنے مدارس کا نصاب بھی اسی طرح بالکل دبا لیا، اور ہم بالکل نکر میں بیٹھ گئے تھے۔ تو نتیجتاً اس کے بعد لاؤڈ سپیکر کے بعد ریڈیو آیا، تو ریڈیو میں ابتدائی طور پر ہمیں سب کو لگا کہ نہیں، یہ تو کوئی فحش قسم کی بڑی کوئی فضول چیز ہے جو انگریز لے کر آئے۔ ریڈیو سے معاملہ آگے بڑھا، اخبارات میں مسلمانوں نے کی کوشش، یہ ہم مانتے ہیں، لیکن وہ چونکہ پہلے سے کرتے آ رہے تھے، یہ انگریز نہیں لے کر آئے تھے، اس لیے جو پرنٹ میڈیا ہے اس میں مسلمانوں کی کاوشیں جاری رہیں۔ البتہ ریڈیو کے بعد ٹیلی ویژن، وہ تو بالاولیٰ ہمارے ہاں تصویر اور ویڈیو کی حرمت کے ساتھ یہ ثابت ہو گیا کہ یہ تو بالکل کسی کے گھر میں اگر ٹی وی ہے، معذرت میری باتیں شاید تھوڑی سی عجیب لگ رہی ہوں، لیکن وہ یہی سمجھا گیا کہ یہ تو پتہ نہیں کیا چیز ہے، وہ ٹی وی ایک بڑی عجیب چیز سمجھا گیا۔ ٹی وی کے بعد جب سوشل میڈیا آیا، اسکرین جب وہ ایک 21 انچ کے 24 انچ کے ڈبے سے میری جیب میں شفٹ ہو گئی، میری جیب میں ایک پڑا ہوا موبائل کی شکل میں آ گئی، معلومات کا ایک سیلاب آ گیا، تب ہمیں جا کر احساس ہونا شروع ہوا کہ یہ صرف تفریح کا ذریعہ نہیں ہے، یہ پوری ایک جنگ ہے، یہ اسکرین ایک پورا ہتھیار ہے جس کے ذریعے یہ جنگ لڑی جا رہی ہے۔ ہم اپنی نوجوان نسل اس کے ہاتھ میں پوری پکڑا چکے ہیں اس اسکرین کے ذریعے۔ 90s میں پیدا ہونے والے بچے ڈراموں میں جو کچھ انہوں نے دیکھا، وہ جو بڑے ہمیں سافٹ ہارٹڈ سے لگے، میں آپ کو یاد دلاتا چلوں، پی ٹی وی کے ڈرامے ہمیں لگتا تھا کہ شروع میں بڑے اچھے تھے۔ تو جو کوئی بھی ایک زہر ہوتا ہے نا، اس کو قبول بنانے کے لیے اس کی شروع میں بڑی تھوڑی ڈوز دی جاتی ہے، انگریزی میں ہم کہتے ہیں سلو پوائزننگ۔ کیوں؟ تاکہ پتہ نہ لگے۔ شروع میں جب ہم نے ٹی وی پہ ڈرامے دیکھنے شروع کیے تو خواتین مشرقی لباس میں تھی، نقاب میں نہیں تھی، لیکن ان کے درمیان جو حدود و قیود تھی وہ مشرقی تھی۔ جب اس نسل نے اس کو قبول کر لیا تو جب اگلی نسل آئی تو لباس مشرقی سے مغربی ہو گیا، اور اس کے بعد آگے سے آگے کیا سے کیا بڑھتا جا رہا ہے، اور وہ معاشرے میں قبول سے قبول ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ سلو پوائزننگ ہے، یہ ایک بیانیے کی جنگ ہے جس کے ذریعے اب شاید وہ جو ایک گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کی بات ہے ہمیں اب معیوب نہیں لگتی۔ یونیورسٹیز میں جانے والے لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ کوئی بھی یہ نہیں سمجھتا کہ اگر کوئی گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ ہے تو وہ اس کو کوئی حیرت سے دیکھے گا، یا اگر کوئی بچہ یا بچی، میں دونوں کی بات کروں گا، کوئی بہت عجیب لباس میں ہے جو ریویلنگ قسم کا ڈریس ہے، یا کوئی بہت سیڈکٹیو قسم کا اس نے ڈریس پہنا ہوا ہے، ہاں وہ کسی بھی شکل میں ہے، اس میں برقع بھی شامل ہے اور نوجوانوں کے ایسے شلوار قمیض بھی شامل ہیں، میں اس میں کوئی تفریق نہیں کروں گا، یہ دونوں کے اس میں لباس شامل ہیں۔ اور اگر اس نے کوئی ایسا لباس پہنا ہے تو اب ہمیں انہیں دیکھ کے تعجب نہیں ہوتا۔ یہ وہ پہلی سٹیج ہے جس میں ہم ایکسیپٹنس کے لیول پر آ گئے۔ یہ میں بات بیانیے سے لے کے چلا ہوں کہ کس طرح مغربی تہذیب کا بیانیہ ہمارے اندر آہستہ آہستہ اپنی بنیاد بناتا جا رہا ہے۔ اور ہم چلے کہاں سے تھے؟ علامہ اقبال جنہوں نے اس ملک کی بنیاد رکھی، میں نے آغاز میں کہا وہ شخصیت تھے
جنہوں نے کہا تھا کہ ہم مغربی تہذیب کو رد بھی نہیں کریں گے، قبول بھی نہیں کریں گے، ہاں اسلام پر اس کو پرکھیں گے، جو چیز ہمیں اچھی لگے گی وہ لے لیں گے، جو نہیں اچھی لگے گی وہ ہم رد کر دیں گے۔ انہی اصولوں پہ جب پاکستان بنا، پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے، یہ بات بھی آپ نوٹ کیجئے گا، جو میں نے پہلے دوسرا نام لیا تھا علامہ محمد اسد کا، قائد اعظم محمد علی جناح نے علامہ محمد اسد کی پہلی ڈیوٹی کیا لگائی؟ ان کی پہلی ذمہ داری یہ تھی کہ آپ نے دو کام کرنے ہیں۔ ایک، ہمارا نظام تعلیم یہ شدید طور پر انگریزوں سے متاثر ہے، اسے آپ نے اسلامی اقدار اور اصولوں کے عین مطابق ڈالنا ہے۔ دوسرا، نظام معیشت جو سود سے بھرا ہوا ہے، ہم نے اس کو سود سے پاک کرنا ہے۔ ہمارے ملک بنانے والے علامہ اقبال قائد اعظم بالکل کلیئر تھے کہ یہ ہم ملک اس لیے نہیں بنا رہے کہ جتنی آج کل کانسپریسی تھیوریز چل رہی ہیں، میں ان کو ذکر بھی نہیں کرتا اس وقت، کہ پتہ نہیں کوئی بفر زون کہہ دیتا ہے، کوئی اس کو کچھ کہہ دیتا ہے، وہ سب ٹوٹل کلیئر تھے کہ یہ ہم اسلام کے لیے بنا رہے ہیں اور یہ اسلام کی ایک تجربہ گاہ ہے۔ اسی لیے پاکستان بنتے ہی یہ دو ڈپارٹمنٹ باقاعدہ بنائے گئے۔ اگر آپ میں سے کوئی ریسرچر اس پہ ریسرچ کرنا چاہے تو آج بھی لائبریریز میں وہ سارے مخطوطے، وہ ساری کتب، وہ سارے کتابچے موجود ہیں جو علامہ محمد اسد نے لکھے تھے کہ کس طرح سے اس پاکستان کا نظام تعلیم اسلام پر ہوگا اور کس طرح سے اس پاکستان کا جو نظام معیشت ہے وہ سود سے پاک ہوگا۔ یہ دونوں آج بھی موجود ہیں، وہ لکھے ہوئے ہماری اس وقت کی بیوروکریسی، وہ خیر ایک لمبی بحث ہے کہ وہ کس طرح سے چلنے نہیں دیا گیا، وہ معاملہ اس میں الگ بحث ہے۔ اب یہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا اور اس کے بنانے والے یہ جانتے ہیں کہ اس کو اسلام کی ایک تجربہ گاہ کے طور پر چلانا ہے، لیکن اب ہوتا کیا ہے؟ 60 کی دہائی آتی ہے، بدقسمتی سے جو ہجرت کر کے آنے والے لوگ ہیں وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہجرت کر کے آ گئے اور اب وہ آ کے یہاں پر آ کے اپنے کلیم میں، یہ بدقسمتی سے ہوا ہمارے ساتھ، وہ اپنے کلیم میں لگ گئے، وہ اپنے ادھر میں اتنی جائیداد چھوڑ کے آیا تھا، یہ نوکری چھوڑ کے آیا تھا، وہ اس میں لگے، اور جو طبقہ وہاں انگریز کا ملازم تھا، انگریز کا وفادار تھا، وہ یہاں آ کر اسی ملک میں ہمارا بیوروکریٹ بھی بنا، ہمارا سیاستدان بھی بنا۔ اس کا نقصان ہوا 60 کی دہائی میں پاکستان میں دائیں اور بائیں بازو کی جنگ شروع ہو گئی تھی۔ یہ جنگ کیا تھی؟ یہ جنگ یہی تھی کہ اس دائیں اور بائیں بازو کی جنگ میں کہ اسلام آئے گا، اسلام پسند اسلام کے نام لیتے تھے، اور جنہیں ہم سرخے اس دور میں کہتے تھے، آپ نے اگر اپنے باپ دادا سے سنا ہو، یا انہیں دہریے یا انہیں کمیونسٹ کہا جاتا تھا، جو روس کو سمجھتے تھے کہ اب یہ آ کے ہمارا نجات دہندہ بنے گا۔ جس طرح آج ہمارے ملک میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ امریکہ ہمارا نجات دہندہ ہے، اسی طرح بہت سے لوگ اس زمانے میں تھے جو سمجھتے تھے کہ روس ہمارا نجات دہندہ ہوگا، وہ ایشیا سرخ ہے کے نعرے لگاتے تھے۔ یہ بیانیے کی جنگ تھی، یہ جنگ لڑی جا رہی تھی، اور یہ جنگ لڑتے، اور یہ پوری جنگ تھی ہمارے دائیں بازو کے لوگوں نے یہ جنگ لڑی، اور یہ جنگ لڑتے لڑتے ہی ہم اپنا مشرقی بازو کٹوا بیٹھے۔ میں یہ مختصراً پاکستان کی تاریخ آپ کے سامنے رکھتا جا رہا ہوں، اور اگر میں کہیں آپ کو لگے کہ بور کر رہا ہوں تو مجھے بتا دیجئے گا، میں کوشش کروں گا کہ اس کو سمیٹ دوں، اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ ساتھ ساتھ لے کے چلوں آپ کو۔ بارک اللہ فیک، نہیں اٹس ویری آئی اوپننگ۔ بس وہ ایک تھوڑی سی ایک ریکویسٹ آئی تھی کہ انگلش ٹرمز یوز کر دے، باقی چاہے اردو میں رکھیں تاکہ وہ ٹرمز تھوڑی انگلش میں سمجھ آ جائیں۔ ٹھیک ہے، اوکے 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 اوکے، اٹس اوکے۔ تو یہ ایک نیریٹو کی جو پوری جنگ لڑی جا رہی تھی، جس میں ہم نے اپنا مشرقی بازو کھویا، اس کے بعد ہم پاکستان کو 73 میں ہی، یہ 73 میں آئین آیا ہمارا، ہمیں احساس ہو گیا کہ ہم کس قدر تقسیم میں تھے، لیکن ہماری یہ جو تقسیم، فکری تقسیم تھی، نظریاتی تقسیم تھی دائیں اور بائیں بازو کی، یہ ختم نہ ہوئی۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں بزور قوت اس کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، بہت حد تک ہوئی بھی، لیکن پھر بھی وہ نہ ہو سکی، حتیٰ کہ روس اس خطے سے شکست کھا کے واپس ہوا۔ جب ظاہری بات ہے پھر اس کا کہہ لیں کہ پشت پناہی کرنے والا ملک چلا گیا، تو وہ تحریک پھر دم توڑی۔ یوں اس ملک میں پھر نواز شریف صاحب، اور پھر 90 کی پوری دہائی جس میں باریاں ہیں، 2 سال نواز شریف صاحب، 2 سال بے نظیر ہیں، اور وہ پورا ایک دہائی ہے۔ اور اس کے فوری بعد 2001 میں 9/11 کے فوری بعد پرویز مشرف صاحب اس ملک میں حکمران ہیں، اور اس ملک میں روشن خیالی کا ایک سیلاب آتا ہے، لائنز بلر ہونا شروع ہو گئیں، اور اس طرح سے بلر ہونا شروع ہوئی
کہ رائٹ اور لیفٹ کے درمیان فرق کرنا ڈفرنٹ ہو گیا، بہت مشکل ہو گیا، ڈیفیکلٹ ہو گیا کہ ہم کیسے مطلب آئیڈینٹیفائی کریں کہ ان میں سے دائیں بازو کے لوگ کون ہیں اور بائیں بازو کے کون ہیں۔ یہ لائنز بلر ہونا شروع ہوئی، پاکستان میں ٹی وی چینلز کا ایک سیلاب آیا، ہم اپنی اسی پرانی اسلامیان مذہب پسند لوگ اسی پالیسی پر تھے کہ ٹی وی چینلز کا بائیکاٹ ہے، ٹی وی چینلز پہ نہیں جانا، پروڈکشن ہم نے نہیں کرنی، کسی قسم کی ویڈیو تصاویر سے ہم پیچھے تھے۔ نتیجتاً جو نسل جوان ہو رہی تھی وہ تو وہ مسلسل ٹی وی سکرینز دیکھ رہی تھی، وہ صبح اٹھ کر وہ جو مارننگ شو ٹی وی چینل پہ لگتا تھا اس سے لے کے رات پرائم ٹائم کے جو ٹاک شو ہوتے ہیں اس تک وہ سکرین سے جڑی ہوئی تھی، وہ ٹی وی کو مسلسل دیکھتی تھی اور وہ مسلسل ذہن سازی ہو رہی تھی، لیکن اس کے کاؤنٹر میں صرف ایک جمعہ تھا۔ آپ یہ بات سمجھیں کہ وہ جو ایک طرف سی بات مسلسل ذہنوں میں انڈیلی جا رہی ہے، اور اس کا جو کاؤنٹر کرنے کے لیے اسلام پسندوں کے پاس ایک چیز ہے، وہ واحد ایک جمعہ ہے، جس میں سے صرف ایک مسلک کے ہاں یہ جمعہ اردو خطبہ بھی جمعے میں شامل ہے، باقی دیگر مسالک کے ہاں اردو خطبہ جمعے میں شامل ہی نہیں ہے، تو وہاں صرف عربی خطبہ ہوتا ہے، اس لیے وہاں پر لوگ صرف عربی سننے آتے ہیں، اردو تو سنتے ہی نہیں ہے۔ یعنی ہم نے، اور اس کے علاوہ جو ہماری دینی کانفرنسز اجتماعات وغیرہ ہوتے تھے وہ ہم سب جانتے کہ کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جو سوسائٹی کے اس کو اٹینڈ کرتے تھے۔ یہ ایک سفر ہے جس کے نتیجے میں ایک ایسی نسل ہمارے پاس جوان ہوئی ہے جو پاکستان کو بھی امریکہ کی مغرب کی نظر سے دیکھتی ہے۔ اگر آپ یونیورسٹی میں کسی کے ساتھ آپ کو ایسا اتفاق ہوا ہو کوئی ڈسکشن کا، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے بہت سے ایسے لوگ جو اسلام پر اعتراضات کرتے ہیں یا بیانیے کی جنگ کے خلاف آپ کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں اس نیریٹو وار میں، وہ سارے وہی اعتراضات نقل کرتے ہیں جو یورپ میں کرسچینٹی پر کیے جاتے تھے۔ یہ سارے کے سارے وہی اعتراضات ہیں جو اسلام پر بے آئینی ہی چسپاں کر دیے جاتے ہیں، بغیر کوئی اسٹڈی کیے کہ کیا یہ چیزیں اسلام میں موجود بھی ہیں یا نہیں۔ کوئی یہ چیز نہیں سوچتا، بڑے آرام سے مثال کے طور پر تھیالوجی کہہ دیا جاتا ہے کہ جی یہ تو تھیالوجی ہے، اس کو ذرا سائڈ پہ رکھ لیں، اکیڈیمک لینگویج میں کہہ دیا جاتا ہے نہیں، یہ تھیالوجی کو ذرا ایک طرف کر دیں، ہم اس وقت تھیالوجی کے بارے میں بات نہیں کر رہے۔ اور اسی طرح وہ نسل جب جوان ہوئی ہے اور اس وقت ہمارے اداروں میں ہے اور اس وقت ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، آپ ہر دوسرے نوجوان سے بات کر رہے ہیں تو وہ آپ سے پھر آج پوچھتا ہے کہ بتائیں کیا 65 میں ہم واقعی جیتے تھے؟ 1947 میں کیا ہم نے ملک واقعی پاکستان اسلام کے لیے بنایا تھا؟ کیا ہمارے بڑوں نے قربانیاں واقعتاً اسلام کے لیے دی تھی؟ کیا ہماری شناخت کیا ہے؟ ہم ایک کنفیوزڈ آئیڈینٹی کے ساتھ یہ نسل ہماری بڑی ہو رہی ہے۔ وہ اتنی کنفیوز ہے کہ وہ یہ مشہور ہے سوشل میڈیا پہ یہ پوسٹ کافی چلتی ہے، اسکول میں انگریزی، گھر میں اردو، اور دادا دادی جو بھی صوبہ ہے وہاں پر اس کے مطابق زبان ہے، پنجابی، پشتو، سرائکی، سندھی، وہ اس کے مطابق بولتے ہیں۔ یہ ایک کنفیوزڈ آئیڈینٹی کریٹ ہو رہی ہے، جن کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے ملک کا نظریہ کیا ہے، جنہیں کسی نے یہ نہیں بتایا کہ اسلام کیا ہے، اور یہ ان بچوں کا ان کا قصور نہیں ہے۔ ابھی اگر یہ سفر شروع ہوا ہے، میرا خیال ہے 2010 کی دہائی کے بعد، 2010 کے بعد ایک اور اہم، میں سیاسی حوالے سے ایک بات کروں گا، میں نام نہیں لوں گا، ہمارے ملک کی ایک سیاسی جماعت جو دائیں بازو کی انتہا کی سیاسی جماعت سمجھی جاتی تھی، ایک بڑی سیاسی جماعت، انہوں نے ایک بڑا یو ٹرن لیا عالمی اسٹیبلشمنٹ کو صرف یہ بتانے کے لیے کہ اب ہم اسلام پسند نہیں ہیں، اب ہم لبرل ہو گئے ہیں، اب ہم آپ کے لیے قابل قبول ہوں گے۔ انہوں نے ایک بڑا یو ٹرن لے لیا، تو پاکستان میں یہ تقسیم کرنی مزید مشکل ہو گئی کہ کون سے سیاستدان ہیں جو اسلام پسند ہیں اور کون سے سیاستدان ہیں جو اسلام پسند نہیں ہیں۔ یہ ڈویژن بڑھتی جا رہی ہے اور یہ لائنز بلر ہوتی جا رہی ہیں، اور کیا ہے اس بلر ہونے کے دوران فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ دشمن اٹھا رہا ہے، اور نقصان کیا ہو رہا ہے؟ ہماری اپنی نسل جو ہر وقت سکرین سے جڑی ہے، اسے کسی ایک بات کا ٹھیک جواب نہیں مل رہا، نتیجتاً وہ کنفیوز ہے، اور وہ کنفیوز میں یہ اپنے تجربے اور لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ صرف پاکستان نہیں، ہم نے ایک ایسی نسل ہمارے سامنے اس وقت کھڑی ہے جو بدقسمتی سے وہ اللہ کے وجود پر، وہ اسلام پر بھی اسی طرح متشکک ہے، اسی طرح سے ڈاؤٹڈ ہے، لیکن اظہار کرتے ہوئے ڈرتی ہے۔ انہیں فتوے سے ڈر لگتا ہے، وہ اظہار کرتے ہوئے ڈرتی ہے۔ یہ اس بیانیے کی جنگ کا ایک پیک ہے کہ آپ کی جو سب سے مین آپ کا پلر، آپ کا عقیدہ، آپ کی بنیاد ہے، وہ اس وقت ایک
اس میں کیا میں اب لفظ استعمال کروں کہ وہ بھی اس وقت اس انداز میں ان بچوں کے اندر پوری طرح سے راسخ نہیں ہے، ان کے اندر بالکل. پوری طرح اور سے جی وہ بچے اس حوالے سے بھی پریشان ہیں. میں بہت سے ایسے بچے جو انہوں نے اپنی آئیڈینٹی چھپاتے ہوئے مجھ سے بات کی، بعض اوقات کچھ لوگوں کو اعتماد ملا، انہوں نے میرے سے سامنے آ کے بھی بات کی، اور ان کا ٹوٹل یہی تھا کہ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ کیا کوسچنز، کیا یہ ویلڈ کوسچنز ہیں، ہمیں جرت نہیں ہوتی کہ ہم کسی سے پوچھیں. اور اب آپ دیکھیں یہ سارا وار سینیریو بننے سے پہلے 6 اور 7 مئی سے پہلے، حتیٰ کہ 6 اور 7 مئی کے بعد 10 مئی سے پہلے، یہ جو میں نے ساری ایپیسوڈ آپ کے سامنے بیان کی ہے، مجھے بتائیں کیا یہی ایپیسوڈ آپ کے سامنے ریپیٹ نہیں ہوئی؟ ہمارے جتنے نوجوان ہیں، جتنے نوجوان کیا بلکہ جوان، پکی عمر کے لوگ، ادھیڑ عمر کے لوگ، کیا وہ بھی ایسی باتیں نہیں کرتے نظر آئے جو کنفیوز تھیں؟ وہ ایسی باتیں نہیں کرتے نظر آئے جن سے دشمن کو فائدہ ہو رہا تھا؟ وہ ایسی باتیں نہیں کرتے نظر آئے کہ جانے انجانے میں ان کو یہ نہیں کہوں گا کہ وہ جان بوجھ کے کر رہے تھے، ہمیں حق حاصل نہیں ہے کہ ہم کسی کو غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹیں، لیکن وہ نادانی میں ہی دشمن کا فائدہ کر رہے تھے. یہ وہ کنفیوژن، وہ نیریٹو، وہ بیانیے کی ایک کہہ لیں کہ جنگ تھی، جس میں ایک قسم کا ہمیں ایک ہزیمت کا لفظ زیادہ بڑا ہے، میں یہ کہوں گا کہ ہمیں کچھ حد تک اس میں ایک پش بیک کا سامنا تھا، کہ ہم اس میں تھوڑا بیک فٹ پہ تھے. ہماری افواج جن کے ذمہ ایک ملک کا دفاع ہے، وہ اپنے آپ کو مکمل طور پر بھی دفاع نہیں کر پا رہی تھی. ظاہری بات ہے، جب سوال کرنا اور سوال اٹھانا، یہ دو بڑی اہم، یہ میں چاہوں گا کہ آپ کے یہ سمجھ لیں، یہ بات، سوال کیا جاتا ہے کچھ سمجھنے کے لیے، کچھ سیکھنے کے لیے. اگر آپ مجھ سے سوال کریں گے، میں بھی کوشش کروں گا، اگر مجھے جواب آتا ہوگا میں بتا دوں گا کہ جی یہ اس کا جواب ہے، اگر نہیں آتا ہوگا میں کہہ دوں گا کہ مجھے اس کا جواب نہیں پتا. سوال اٹھایا جاتا ہے اگلے بندے کی تضحیق کے لیے، اگلے بندے کو نیچا دکھانے کے لیے، اس کے اوپر کوئی طنز تنقید کا نشتر برسانے کے لیے. تو سوال کرنے والے بڑے تھوڑے تھے اور سوال اٹھانے والے لاتعداد تھے. یہ 10 مئی سے پہلے کی صورتحال ہے، ہم سب نے سوشل میڈیا پہ دیکھی. اور اگر کسی ایک نے ہمت کوشش کی، اور اگر اس نے جرت کی کہ میں آگے بڑھ کے یہ معاملہ حل کروں، اور میں آگے بڑھ کے ان سوالوں کے جواب دوں جو اٹھائے جا رہے ہیں، اس کے اوپر گالیوں کے، اور اس قدر ٹرولنگ، اس قدر گالیاں کہ آپ مطلب برداشت سے باہر ہو جاتے ہیں. اور یہ بھی ایک پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ جب ہم یہ ایکٹیویزم 10 مئی سے پہلے کر رہے تھے، جب ابھی تک ساری قوم اس طرف آ کر نہیں کھڑی ہوئی تھی، اس وقت جو گالیوں کا سیلاب تھا، جو ہمارے ان باکس میں بھی آ رہا تھا، جو ہماری پوسٹوں میں کامنٹس میں بھی آ رہا تھا، وہ برداشت سے باہر ہو جاتا تھا. لیکن پھر ہم سمجھتے تھے کہ نہیں، یہ ایک جنگ ہے، اور جنگ میں سب کچھ ہوتا ہے، ہم نے یہ جنگ لڑنی ہے. اور یہ بیانیے کی جنگ ہے، یہ نظریے کی جنگ ہے، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی جنگ ہے. اور یہ جنگ لڑنے میں اگر ہمیں کوئی مشکل آ رہی ہے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشکل کا اجر دے. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں اگر ہم اس وقت موجود ہیں تو آج کے دور میں جنگ ہتھیاروں سے بہت تھوڑی لڑی جاتی، روایتی جنگ ہونے کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہے. روایتی جنگ نہ ہونے کے اس لیے نہ ہونے کے برابر ہے کیونکہ دونوں ملک، ہماری سب سے زیادہ جنگ انڈیا کے ساتھ ہو سکتی ہے، دونوں ملک ہم ایٹمی طاقت ہیں، دنیا کبھی بھی ایٹمی طاقتوں کی جنگ نہیں ہونے دے گی. ہاں جب ہوگی پھر ظاہری بات ہے، پھر یہ 3 ارب کا جو خطہ ہے، 1.5 سے 2 ارب کا، سوری 3 ارب کہہ گیا میں، 1.5 سے 2 ارب کا جو خطہ ہے، یہ پورے کا پورا خطہ اس 1.5 سے 2 ارب انسانوں کی آبادی کے ساتھ یہ موت کے دہانے پر کھڑا ہوتا ہے. اور یہ نقصان صرف، بلکہ میں ایک دن ویڈیوز دیکھ بھی رہا تھا کہ یہ نقصان صرف پاکستان انڈیا کو نہیں ہوگا، اس کا ہمارے خطہ ارض پر، ہمارے پلانٹ ارتھ پر کلائمیٹ چینج کے اعتبار سے اور گلوبل وارمنگ کے اعتبار سے کتنا بڑا ڈیمیج ہوگا. وہ اتنا بڑا ڈیمیج ہوگا کہ پوری دنیا ڈسٹرب ہوگی اس سے. اس لیے روایتی جنگ شاید اس انداز میں نہ ہو، ہاں بیانیے کی جنگ ضرور ہوگی، اور وہ مسلسل لڑی جا رہی ہے. ہم نے 10 مئی میں اپنی افواج کی ایک شاندار سمجھ لیں ایک فتح کے بعد، ہم ایک اندر سے ہمارے ایمان کو ایک ضرب لگی ہے، اور ہمارے ضمیر پر جو بہت سی گرد پڑی ہوئی تھی، جو وسوسوں نے اور جو کہہ لیں کہ شکوک نے اور شبہات نے جو ایک گرد بڑی دبیز طے اس کی ڈال دی تھی، وہ آج ہم مٹانے میں کامیاب ہوئے. ہماری بہت سی لڑائیاں پیچھے گئی ہیں، ہم اب آئے ہیں اس پہ، لیکن دشمن بڑی دیر سے جاری ہے.
آپ کو کتنے لوگ ملیں گے جو کہیں گے کہ بلوچستان میں جو لوگ ہیں وہ گمشدہ جو افراد ہیں نا جی، لاپتہ افراد، وہ یہی لوگ کرتے ہیں۔ کتنی تیزی سے پچھلے کچھ عرصے میں یہ آوازوں کی شدت میں اضافہ ہوا کہ بلوچستان میں جو جنگ ہو رہی ہے اس کا جو نیریٹو دشمن کا نیریٹو ہے وہی ان کا نیریٹو ہے، بجائے اس کے کہ وہ ہمارا نیریٹو یا جو پاکستان کا نیریٹو ہے اس کو سنیں، وہ دشمن کے نیریٹو کو کوٹ کر رہے ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے خیبر پختونخوا میں یہی دیکھا، اور کشمیر میں بھی پچھلے کچھ عرصے میں آزاد کشمیر میں کیا کیا کچھ نہیں ہوا۔ یہ نیریٹو کی جنگ دشمن مسلسل لڑ رہا تھا، لیکن ہم اپنے تئیں اپنے خواب و خیال میں مست تھے کہ یہ تو ہماری جنگ نہیں ہے، جب ہمارے گھر میں آئے گی تب دیکھا جائے گا۔ یہ جنگ ہمارے گھروں میں آ چکی ہے ہر دو اعتبار سے، ہمارے اسلام کے اعتبار سے بھی اور ہمارے ملک کے اعتبار سے بھی۔ اسلام کے حوالے سے بھی ہم شکوک و شبہات کا شکار ہیں، اور اپنے ملک کے حوالے سے بھی ہماری نئی نسل شکوک و شبہات کا شکار ہے۔ یاد رکھیں، ان کو جین زی کہہ لیں جو نئی نسل آ رہی ہے، یا جین الفا کہہ لیں، یا جو بالکل ہی ابھی کہہ لیں کہ ٹاڈلرز ہیں یا جو چھوٹے بچے ہیں زیادہ، جین الفا کہہ لیں ان کو۔ یہ دونوں جنریشنز، ان کے پاس معلومات کی کمی نہیں ہے۔ یہ گوگل سے آگے کا دور ہے، یہ چیٹ جی پی ٹی والے ہیں، یہ جیمنائی ڈیپ سیک والے ہیں۔ ان کے لیے معلومات سے کسی کو امپریس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے لیے علم ضروری ہے، اور علم سب سے اہم، فَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ علم کی سب سے پہلی کڑی ہے کہ سب سے پہلے اس عقیدے کا اس بات سب سے زیادہ ضروری ہے کہ جان لو کہ تمہارا رب ایک اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ جب یہ آپ لوگ یہ جان لیں، یہ کنفرم ہو جائے عقیدے سے، یہ سمجھ لیں اور اس کو مضبوطی سے تھام لیں، پھر اس کے بعد پھر باقی سارے معاملات ہیں، پھر اس کی روشنی میں ساری چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں بنایا، یہ ساری چیزیں، یہ ہمارا ملک کے معاملات ہیں سارے، وہ پھر سیدھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں انشاءاللہ۔ تو میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے، اس وقت ہماری کرنے کے کام کیا کیا ہیں، ہماری اس وقت کرنے کی سب سے اہم ترین ضرورت کیا ہے ہماری؟ اس وقت ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے یا نہیں ہے، میں دونوں کی بات کر رہا ہوں، وہ شخص سپاہی ہے، آئدر حزب اللہ، آئدر حزب الشیطان، آئدر اور، آپ کو چوز کرنا ہے۔ یہ بلیک اینڈ وائٹ ہے، اس میں کوئی گرے ایریا نہیں ہے۔ آپ انٹینشنلی حزب اللہ میں ہیں، یا اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے سب کو، ان انٹینشنلی یا ان نوئنگلی ہم دوسری سائڈ پر تو نہیں کھڑے ہو رہے، لیکن یہ دو ہیں، بیچ میں کچھ نہیں ہے، یہ گرے ایریا ہے۔ تو اپنے آپ کو ڈیفائن کر لیں کہ ہم کدھر کھڑے ہو رہے ہیں۔ مجھے جو بتایا گیا تھا کہ اس میں موسٹلی مدرز ہیں، تو میں کہوں گا کہ جو آپ کا بچہ ہے یا جو آپ کی جو اولاد ہے، یہ آپ کے لیے بڑا ضروری ہے۔ آپ اگر موبائل کی یوزر نہیں ہیں، آپ کو بہت سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نہیں ہیں، لیکن آپ کے پاس ایک انسان، ایک چھوٹا بچہ ہے جو دن رات آپ سے جڑا ہوا ہے، آپ سے سوال کرتا ہے، اس کی ذہن سازی کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ 7 سال پہ تربیت کا اسلام میں حکم ہے، یعنی 7 سال پہ ہم نماز شروع کرتے ہیں کہ بھئی نماز پڑھنی شروع کرو اللہ اسلام میں، لیکن حکم جو پھر اس پہ فرض ہوتی ہے وہ 10 سال میں۔ لیکن یوٹیوب پہ ذرا سرچ کریں نا، للیبائز اور کیا اس کو بولتے ہیں ہم، رائمز، وہ آپ کو ٹاڈلرز یا بالکل جو چھوٹے بچے ہمارے ہیں 2 ماہ کے 4 ماہ کے، ان کے لیے بھی مل جاتی ہیں، اور وہ ہم لگا کے ان کو دے رہے ہیں بغیر اس کا جانے کہ ان کا افیکٹ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس وقت ہر شخص سپاہی ہے جو موجود ہے، اور اسے اپنے آپ کو سب سے پہلا کام ہے علمی طور پر مضبوط کرنا ہے۔ اس بیانیے کی جنگ میں اس وقت آپ مضبوط ہوں گے جب آپ کے اپنے دلائل، آپ کا اپنا عقیدہ سب سے زیادہ مضبوط ہو۔ جب آپ کا اپنا عقیدہ مضبوط ہوگا، آپ کے دلائل مضبوط ہوں گے، اس وقت پھر آپ ایک بہتر انداز میں نسل کی بھی تربیت کر سکیں گے اور اس بیانیے کی جنگ بھی لڑ سکیں گے۔ اس کے لیے ظاہری بات ہے ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب کو یہ بات پتہ ہے کہ سب سے زیادہ ضروری کیا ہے، قرآن مجید پڑھیں، لیکن پڑھیں نہیں، اس کو سمجھیں، ترجمہ تفسیر جو آپ کو جس شیخ جس مفسر کا پسند ہے اس کو ان سے لازمی پڑھیں، احادیث سے اپنا سلسلہ جوڑیں، سیرت النبی سے اپنے آپ کو مضبوط کریں۔ سیرت النبی کی بہت سی ایسی مثالیں ہیں۔ اس کا میں آپ کو ایک ٹرک بتاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھتے ہوئے آپ یہ سوچا کریں کہ اگر میں اس پوزیشن میں ہوتا یا ہوتی تو کیا کرتا یا کرتی۔ آپ اپنے آپ کو
ازیوم کریں اس جگہ پر، اور آپ کو سمجھنے میں مدد ملے گی کہ انسانی اینگل اس میں کیا ہے، کہ ہم کس طرح سے اس سے کیا کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمارے جو اسلام کے ان اہم ترین معلومات کے بعد ہمارے پاس پھر آتا ہے اپنا پاکستان۔ اب اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے پاکستان کی اسلامی شناخت، جس پر اس وقت سب سے زیادہ حملہ ہے کہ یہ پاکستان، نظریہ پاکستان کچھ نہیں ہے، بس یہ ایک پاکستان ہے، ٹھیک ہے، ملک ہے، اس کو چلائے چلو، نظریہ پاکستان ہوتا تو بنگلہ دیش تھوڑی الگ ہوتا۔ یہ اس وقت سب سے بڑا اٹیک ہے، اور یہ کوئی دشمن اپنے منہ سے نہیں کر رہا، یہ دشمن کہ میں ان کو دشمن بھی نہیں، میں کیا کہوں گا، ہمارے اپنے ہیں، جانے کر رہے ہیں، جان بوجھ کر رہے ہیں یا انجانے میں کر رہے ہیں، لیکن کرتے جا رہے ہیں اور مسلسل کرتے جا رہے ہیں۔ کہ وہ نہیں جی، کوئی آئیڈیالوجیکل سٹیٹ نہیں ہوتی، نظریاتی ریاستیں کچھ نہیں ہوتی، نیشن سٹیٹ کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں آئیڈیالوجی یا ریلیجن کا تو کوئی رول ہی نہیں ہے۔ یہ کامن ایک پرسپشن ہے جب آپ کسی بھی شخص سے بات کریں کہ پاکستان ایک آئیڈیالوجیکل سٹیٹ ہے، ایک نظریاتی ملک ہے، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، یہ نیشن سٹیٹ کی ڈیفینیشنز پڑھے نا آپ، کہاں پہ ہے کہ یہ کچھ ایسا ویسا ہوتا ہے۔ جبکہ میں ابھی میری پچھلے دنوں ایک جگہ یہ الحمرا میں ایک فیسٹیول تھا ہمارے بائیں بازو کے گروپ کا، وہاں پر میں نے یہ سوال بھی کیا کہ وہ کون سی ایسی بائنڈنگ پاور ہے، وہ کون سی ایسی فورس ہے جو پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کو جوڑتی ہے ماسوائے اسلام کے؟ کیا ہمارے پاس کوئی اور بائنڈنگ پاور ہے ایسی جو اسلام کے سوائے ان چاروں خطوں کو متحد رکھ سکے؟ کیا ہمارے پاس کوئی اور ایسا فیکٹر ہے جن کی بنیاد پر یہ چاروں صوبے جڑ کے رہ سکیں؟ وگرنہ تو چاروں صوبوں کا رہن سہن، انداز، اتوار، کھانا پینا، بولنا چالنا، ہر چیز بالکل مختلف ہے۔ یہ کیوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہیں گے؟ تو یہ سب سے پہلی چیز ہے جس پر پہرا دینا ہے، پاکستان کی اسلامی شناخت۔ اس پر مکمل مطالعہ کریں، اس پر پڑھیں، اس کو۔ وہ قائد اعظم کی ایک 1948 کی تقریر ہے جو ہر جگہ نشر ہوتی ہے کہ جی قائد اعظم نے کہا تھا کہ اس میں تم سب کو آزادی ہے مذہب کی اور کوئی کسی پر زبردستی نہیں کرے گا۔ تو یہ تو اسلام کی تعلیمات ہے، اسلام میں تو یہ نہیں ہے کہ کسی پر زبردستی کی جائے گی۔ وہ اس میں یہی الفاظ ہے نا کہ تم سب آزاد ہو اپنے مندر میں جانے کے لیے، اپنے چرچ میں جانے کے لیے، اور یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو یہی تو اسلام کی تعلیمات ہیں۔ لیکن وہ 1948 کی ایک تقریر کا ایک قطعہ نکال کے اس کے پیچھے جو اتنی سینکڑوں درجنوں تقاریر اور الفاظ ہیں وہ سارے بلا دیے جاتے ہیں۔ تو پاکستان کی اسلامی شناخت، اس پہ اس وقت سب سے زیادہ حملہ ہے، اس کو ہم نے مضبوط کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کام ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھنے والا ہوتا ہے۔ وہ دیکھ لینا، وہی اللہ تعالیٰ ہے کہ اسی نے اسی پاکستان میں جب بھارت کے خلاف ہماری جنگ ہو رہی ہے تو اس آپریشن کا نام بنیان مرصوص ہے۔ یہ سورہ صف کی آیت کا سب نے ہم نے دیکھا کیسے ہے، کس طرح سے اسلامی اصلاحات کا استعمال ہے۔ اس پہ ڈی ایس پی آر صاحب نے ایک بڑا اچھا جواب بھی دیا، ممکن آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ انہوں نے کہا، جب ایک صحافی نے پوچھا کہ یہ اسلامی اصطلاحات ہیں تو انہوں نے کہا کہ ایمان، تقویٰ، جہاد فی سبیل اللہ، یہ ہمارا موٹو ہے، یہ ہمیں ڈرائیو کرتا ہے یہ ساری چیزیں۔ تو یہ اللہ کی کام ہے کہ وہ کر رہا ہے، وہ کس سے کام لے لے یہ اس کا کام ہے، کیونکہ وہ ان شہداء کا خون اور قربانیاں نہیں ضائع ہو سکتی۔ وہ شہداء جو پاکستان بنانے کے لیے شہید ہوئے، اور وہ شہداء جو تکمیل پاکستان کے سفر میں شہید ہوئے، اور جو اس وطن کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہوئے، ان سب شہداء کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جا سکتی۔ تو بجائے افراد کے، آپ اپنے آپ کو اس معاملے میں سب سے پہلے مضبوط کریں کہ یہ اسلام کا پاکستان ہے، اور یہ واحد ملک ہے۔ دنیا عربوں کی مثال دیتی ہے، کوئی سعودی عرب کی مثال دے دیتا ہے، کوئی یو اے ای کی مثال دے دیتا ہے کہ وہاں دیکھو نا کیا ہو رہا ہے، کوئی قطر کی مثال دیتا ہے۔ ہمیں ان سے غرض نہیں ہے، ان میں سے کوئی بھی ملک اسلام کے نام پر نہیں بنا۔ وہ تینوں ملک، ان کی اپنی اپنی مثالیں آپ دیکھ لیں کس طرح سے وہ بنے۔ ان میں جو اچھائیاں ہیں ہم ان کو ویلکم کریں گے، جو برائیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اللہ ان کو ٹھیک کرنے کی توفیق دے، ہم یہ دعا کریں گے ان کے لیے۔ لیکن ان میں سے کسی نے بھی اپنا ملک بناتے ہوئے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم اسلام کے نام پہ بنا رہے ہیں۔ یہ صرف ہمارے بڑوں نے کہا تھا کہ یہ ملک ہم اسلام کے نام پر بنا رہے ہیں۔ تو پاکستان کی اسلامی شناخت، اس پر جتنے حملے ہیں اس کے حوالے سے اپنے آپ کو بہت مضبوط کریں کہ ہم نے کس قدر، یعنی اہم یہ کام ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھانا ہے، اپنی اولاد کو بھی سمجھانا ہے، اپنے ارد گرد بھی، کہ یہ اسلامی پاکستان۔ اس کے بعد آج میڈیا، ہم اس کو کہتے ہیں پوسٹ ٹروتھ ایرا، یہ پوسٹ ٹروتھ دور ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں وہ کہتے ہیں سچ یا جھوٹ نہیں ہوتا، ہر کسی کا اپنا اپنا سچ ہے۔ یہ کامن ایک سلینگ ہے، یہ ٹرم ہے جو استعمال ہوتی ہے کہ ہر کسی کا یہاں پر اپنا سچ ہے کیونکہ ہم پوسٹ ٹروتھ ایرا میں جی رہے ہیں۔
یہاں پر اب جیسے ابھی اگر ایک انڈیپینڈنٹ آدمی کوئی بھی دنیا میں بیٹھا ہوگا، وہ دیکھے گا یار پاکستانی یہ کہہ رہے ہیں، انڈینز یہ کہہ رہے ہیں، تو یہ کس کا سچ ہے؟ ایک پاکستان کا سچ ہے، ایک انڈیا کا سچ ہے، لیکن ایک تو حتمی سچ تو ہے نا، اور وہی دریافت کرنا مسلمانوں کا کام ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو صحیح احادیث والا جو معاملہ ہے، جو ہم تک صحیح احادیث پہنچتی ہیں، احادیث کی جو تخریج کا معاملہ ہے، وہ جو ہمارے محدثین نے اصول وضع کیے کہ جن کی بنیاد پر ایک صحیح حدیث ہم تک پہنچتی ہے، وہ کس قدر شاندار ہیں کہ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب بات کی تحقیق کی جاتی تھی کہ واقعتاً یہ ان سے منسوب ہے یا کوئی شخص اپنی طرف سے تو نہیں کوئی شامل کر رہا۔ وہ اتنے سنہری اصول ہیں، اور ہم وہ مسلمان ہیں جنہیں کہا گیا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اگر تمہارے پاس کوئی خبر آتی ہے تو اس کی تحقیق کر لو۔ تو پوسٹ ٹروتھ ایرا ضرور ہے، معلومات کا سیلاب ضرور ہے، لیکن اگر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے آپ اپنے لیے فہم مانگتے ہوئے، اور یہ اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کرتے ہوئے یہ سمجھیں گے کہ یا اللہ ہمیں یہ مجھے حق دیکھنے کی توفیق عطا فرما، تو آپ کو اس پوسٹ ٹروتھ ایرا میں بھی چیزیں نظر آئیں گی۔ آپ اپنا مطالعہ وسیع کریں گے، آپ ملٹیپل اینگل سے، ملٹیپل پرسپیکٹو سے چیزوں کو دیکھ رہے ہوں گے، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کون کس انداز میں بات کر رہا ہے۔ اور مطلب میں صرف پاکستان کی مثال دوں تو اگر پاکستان کے اندر کوئی ایک ایشو ہو اور ہمارا اندرونی داخلی معاملہ ہو، تو میری یہ عادت ہے کہ میں اسی معاملے پہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں، تمام دینی جماعتیں، ان سب کا موقف دیکھتا ہوں، اور ان سب کا موقف دیکھنے کے بعد تھوڑی بہت اللہ تعالیٰ سمجھ دے دیتا ہے کہ یہ معاملہ اصل میں ہے کیا۔ تو یہ ویریفائی کرنے کی کوشش کیا کریں، فیکٹ چیک کی کوشش کیا کریں، کوئی بھی چیز جو آ گئی ہے فوری شیئر نہ کیا کریں۔ اس جنگ کے دوران ممکن ہے آپ میں سے اگر کوئی کہے کہ جنگ کے دوران بہت زیادہ جھوٹی ویڈیوز پھیلائی گئیں، جنگ ایک الگ معاملہ ہے۔ ہاں، جب حقیقی جنگ ہو رہی تھی اس دوران شاید میری وال سے بھی کوئی ایک دو چیزیں ہوئی ہوں گی، لیکن وہ بعد میں ہم نے ڈیلیٹ کر دی، ہمیں پتہ لگ گیا کہ یار یہ غلط ہے۔ لیکن جب کوئی آپ ایسی معلومات دے رہے ہیں جس کا تعلق آگے آپ کی نسل کی ذہن سازی کے ساتھ ہے، تو اس وقت اس کی بہت زیادہ تصدیق کی ضرورت ہے۔ اس کو انتہائی احتیاط سے اس کو پرکھ لیں، اس کو جانچ لیں کہ آپ جو بات کرنے جا رہے ہیں یا جو شیئر کر رہے ہیں، ویڈیو ہے، ٹیکسٹ ہے، آڈیو ہے، کوئی ویژول پوسٹر ہے، وہ شیئر آپ کرنے جا رہے ہیں، اس کی ریالٹی کیا ہے، اس کو فیکٹ چیک۔ اب تو اس کے بڑے آسان طریقے بھی آ گئے ہیں، انٹرنیٹ سے بڑے آرام سے پتہ چل جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ایک اہم ترین بات اس میں یہ ہے کہ اپنے بچوں کو، میں اس پہ اپنی بات کو کلوز کروں گا، یہ تیسری اہم ترین بات ہے، امپریس نہیں ہونے دینا، مرعوب نہیں ہونے دینا کسی بھی چیز سے۔ مغرب کی چکا چوند سے ان کو امپریس نہیں ہونے دیں۔ مرعوب ذہن کبھی ترقی نہیں کرتا، وہ ہمیشہ اپنے آقا جیسا بننے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اچھا، وہ مرعوبیت انگریزی سے ہو، وہ مرعوبیت انگریزی لباس سے ہو، وہ مرعوبیت کسی بھی چیز سے ہو، وہ نقصان کرتی ہے۔ یہ مرعوبیت اگر آپ ختم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ اپنا ذہن کھول لیتے ہیں۔ پھر آپ کا ذہن، انگریزی بولنا کوئی بری بات نہیں ہے، زبان ہے ایک، رابطے کی ایک زبان ہے، انگریزی بہت سارے لوگ بولتے ہیں، لیکن اس سے مرعوب ہونا کہ جو انگریزی بول رہا ہے وہ بڑا پڑھا لکھا ہے، یہ غلط، اور یہ اس مائنڈ سیٹ کی نشانی ہے جو ہمیں اپنے کولونیل اس میں ایک انگریزوں کی غلامی سے ملی، کہ جب اس دور میں لوگ سمجھتے تھے کہ یہ آقاؤں کی زبان ہے اور جو یہ بولتا ہے وہ بہت ہی آقاؤں جیسا ہے اور پڑھا لکھا ہے۔ اسی طرح باقی معاملات بھی ہیں۔ تو مرغوبیت کو ذہن سے نکالنا ہے، سیکھنے سے منع نہیں ہے، ہر چیز سیکھیں ضرور، مرغوب نہیں ہونا۔ اگر آپ یہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، آپ اپنے بچے کو، آپ اپنے قریب لوگوں کو، آپ اپنے، وہ جو حدیث ہم سنتے ہیں نا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، یہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، جو کچھ بھی اس کی نگہبانی میں موجود ہے اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ اب ظاہر بات ہے، ایک ماں ہے، اس کے بچے ہیں، ایک باپ ہے، اس کی اولاد ہے، ایک کوئی مطلب کوئی آفس والا ہے، تو اس کو اس کی جو اس کے مطلب کہہ لیں کہ سب آرڈینیٹس ہیں یا جو بھی اس کے انڈر میں لوگ ہیں، اس کے بارے میں سوال ہوگا ان سے۔ تو وہ جو آپ کی رعایا ہے، وہ رعایا تو خیر بادشاہ کا ہمارے یہاں کانسیپٹ چلا جاتا ہے وہ ایک سٹوریز کی وجہ سے، لیکن وہ رعایا سے ہٹ کے بھی، یہ اصل لفظ میں اپنی لٹرل میننگ میں یوز کر رہا ہوں، رعایا اس بادشاہ کے رعایا کے تناظر میں نہیں کر رہا، حدیث کے تناظر میں استعمال کر رہا ہوں، کہ جو آپ کی رعایا ہے ان کو مرعوب نہیں ہونے دینا،
ان کو امپریس نہیں ہونے دینا کہ وہ ہر چیز سے امپریس ہوتے پھریں کہ ان کا تو فیشن بڑا اچھا ہے، ان کا تو لیونگ سٹائل بڑا اچھا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے، اچھی چیزیں ہیں، ان سے سیکھیں، ہم اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں ہم۔ تو یہ میں یہاں تک اپنی بات ہوپ سو میں کسی نہ کسی حد تک سمجھا پایا ہوں۔ بڑی اسکیٹرڈ سی میری کہہ لیں تھاٹ سی، میں نے کچھ پوائنٹرز لکھے ہوئے تھے اسی دوران، میں بار بار لیپ ٹاپ پہ بھی دیکھ رہا تھا، تو ہوپ سو میں اپنی بات کسی نہ کسی حد تک سمجھا پایا ہوں گا۔ تو ابھی یہاں تک کی بات پہ اگر آپ کا کوئی کویشچن یا کوئی سوال ہے تو ضرور بتائیے گا۔ بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیک الحمد للہ، بہترین ٹاپکس الحمدللہ۔ اور مروبیت کی جو بات آپ نے کی نا، تو آپ یقین کریں گے جو پورا سینیریو گزرا نا، تو اس میں ایک چیز بہت زیادہ نظر آئی کہ جو بات آپ نے کی نا کہ ایک مروبیت رکھنے والا شخص جو ہوتا ہے نا، وہ کمزور ذہن ہوتا ہے، اس کا وہ کچھ کسی بھی چیز کو اٹھا لیتا ہے اور اپنا لیتا ہے۔ اور ہماری جو لائف سٹائل ہے نا، جس کو ہم بولتے ہیں طرز زندگی، تو ہم نے جی اب جی کاپی پیسٹ کرنے کی بڑی کوشش کی ہے۔ تو بہترین پوائنٹ جو ہے وہ ہمارے سامنے آئے۔ آپ کے کویسچنز جو ہیں وہ انشاءاللہ ہمارے پاس اوپن ہے ڈائز، آپ وہ اپنے کویسچنز جو ہیں وہ ریٹن میں شیئر کر سکتے ہیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو آپ نے آج ہمارے ساتھ شیئر کی کہ اپنی آئیڈیالوجی کو سمجھنا ہے، اپنی اساس کو سمجھنا ہے، علمی طور پہ مضبوط ہونا ہے، اور اپنی سائڈ چوز کرنی ہے، جو سب سے بڑا لرننگ لیسن ہے۔ دیکھیں جنگ کے دوران آپ حزب اللہ نہیں چوز کر سکتے، آپ کو نیوٹرل رہنا ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ کو اپنی سائڈ لینی پڑتی ہے، یا آپ حزب اللہ میں ہیں یا آپ حزب الشیطان میں ہیں، یا آپ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا کام کر رہے ہیں یا آپ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام کر رہے ہیں، یا آپ کو اپنی ایک سائڈ ضرور پک کرنی ہوتی ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا۔ کیا نہیں ہو سکتا؟ آپ 2 سوٹ لینے گئے ہیں، ٹھیک ہے، آپ مارکیٹ گئے ہیں، آپ نے سوٹ خریدنا ہے، اب آپ نے 2 چیزیں آپ کے سامنے، اب آپ کو ایک تو لینا ہی ہے نا۔ آپ اس میں نیوٹرل رہ سکتے ہیں کہ میں بغیر کچھ خریدے آ جاتا ہوں، مجھے چاہیے، مطلب میں نے پہننا ضرور ہے لیکن میں نیوٹرل ہو کر آ جاتا ہوں؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ یو ہیو ٹو پک سم تھنگ، اور وہ آپ کے اوپر ایک فرض ہوتا ہے۔ تو بارک اللہ فیک۔ اچھا، ہمارے پاس کوشچن آئے ہیں حضرت بھائی، ایک ہے کہ فاسٹ اور کم وقت میں فیکٹ کیسے چیک کیا جائے، اور دوسرا سوال ہے کہ مروب ہونے سے بچنے کے لیے کوئی پریکٹیکل ٹپس ہمیں بتا دیں۔ جی، اس میں پہلا جو ہے نا فاسٹ اور کم وقت میں فیکٹ چیک کرنے کا، وہ ہے بیسیکلی کہ آپ اے آئی کو استعمال کر لیں۔ مثلاً اگر کوئی امیج ہے، آپ امیج کو گوگل لینس پہ اپلوڈ کریں اور اس کو پوچھ لیں کہ اس کی ہسٹری بتا دے، تو وہ آپ کو فوری بتا دیتا ہے۔ یہ عموماً اس میں فوری 1 منٹ میں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ امیج پرانا ہے، نیا ہے، کہاں پہ اپلوڈ ہوا، کب ہوا، یہ فوری طور پہ پتہ لگ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ویڈیو ہے، وہ بھی اسی طرح چیک ہو جاتی ہے اپلوڈ کر کے باقاعدہ۔ یہ اس میں سرچ انجنز موجود ہیں جو اس کام کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ہاں، اسی طرح جو یعنی ایون آپ مثلاً اگر پلیٹ فارمز ہیں، چیٹ جی پی ٹی ہے، جیمنائی ہے یا گراک ہے، میں ٹویٹر پہ ہم زیادہ فیکٹ چیکنگ کا کام کرتے ہیں، لیکن اس میں ایک چیز بڑی ذہن میں رہے کہ یہ جو فیکٹ چیکنگ کے پلیٹ فارمز بھی ہیں، یہ بھی انٹرنیٹ پہ اویلیبل ڈیٹا کی مدد سے فیکٹ چیکنگ کرتے ہیں۔ تو اس میں یہ بڑا باریک سا فرق ہمیں ذہن میں رکھنا ہوتا ہے کہ مثلاً کوئی جو اس میں یعنی بعض اوقات ٹویٹر پہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، گراک پہ، کہ وہ ایسے کلیمرز بھی آئے ہوتے ہیں نیچے جو درست نہیں ہوتے۔ تو یہ آپ کو پتہ چلتا ہے جب آپ اپنا مطالعہ وسیع کرتے ہیں اور آپ ڈفرینٹ پرسپیکٹو سے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن فوری طریقہ وہی ہے کہ یہ جو گوگل ہے یا جو یہ اے آئی کے پلیٹ فارمز ہیں، ان کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ مروبیت کم کیسے ہوتی ہے؟ مروبیت اس وقت کم ہوتی ہے جب آپ سمجھتے ہیں عقلی طور پر، ایمانی طور پر نہیں، کیونکہ ایمانی طور پر ہم سب سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا سب سے اچھا دین ہے اسلام ہے، اور ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، تو ہم سب سے اچھے لوگ ہیں۔ یہ ہم ایمان تو ہمارا ہے، لیکن ہماری عقل اس بات کو نسبتاً کم تسلیم کرتی ہے، اس وجہ سے ہم مروب ہو جاتے ہیں۔ تو بس اپنی عقل کو یہ بات سمجھانی ہے کہ ہم اسلام ہی سب سے اچھا وے آف لیونگ ہے، اور یہ ایسے نہیں سمجھ آئے گا کہ آپ ایک دن اپنے دماغ کو کہیں گے کہ ہاں بھائی اسلام ہی سب سے اچھا دین ہے۔ نہیں، اس کے لیے آپ مطالعہ کر لیں۔ سید سلیمان ندوی کی ایک بک ہے اسلام کے بارے میں، انہوں نے خطبات مدراس، یہ میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ سب لوگ لازمی پڑھیں۔ یہ ان کی کتاب ہے خطبات مدراس۔ یہ کتاب آپ پڑھیں، آپ اسلام کو عقلی طور پر یہ سمجھیں گے کہ کیوں اسلام ہی سب سے اچھا دین ہے۔ وہ جب آپ انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا اور اپنا مطالعہ آپ مزید بہتر کریں گے، تو آپ عقلی طور پر جب یہ جان لیں گے کہ اسلام
از دا بیسٹ وے آف لیونگ، اور اسلام ہی سب سے بیٹر سولوشن ہے اس ہیومینٹی کے لیے، اس ورلڈ کے لیے. پھر آپ مروبیت ختم ہو جاتی ہے، پھر آپ ہر چیز کو جیسے ہے ویسے ہی دیکھتے ہیں. ایک دعا ہے اللہم ارنا الاشیاء کما ہی، اللہم ارنا الحق حقا و ارنا الباطل باطلا. یہ ایک پوری دعا ہے، میں کوشش کرتا ہوں لکھ کے بھی یہاں پہ شیئر کر دوں. تو یہ دعا پڑھا کریں، اس سے اللہ تعالیٰ، یہ دعا کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو حق دکھا، باطل کو باطل دکھا، چیزیں جیسی ہیں ان ویسے ان کی حیت میں دکھا. جو دعا بھی کرتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو چیزیں ہیں ان کی اصل میں دکھاتے ہیں. میں ہوپ سو کوشچن کا آنسر کر پایا. بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیک. اچھا ایک چیز اور برادر حنزلہ، آپ نے جس طرح کہا کہ ایک پوسٹ ٹروتھ ایرا ہے اور جس میں لوگ کہتے ہیں کہ ہر کسی کا اپنا سچ ہے، اور یہ بات ہم بہت زیادہ سنتے ہیں کہ وی گیو دا مارجن آف ایوری ون کہ دے ہیو دیئر اون رائٹ اینڈ رانگ پوائنٹس. ڈیفینیٹلی ایوری بڈی ہیو دیئر رائٹ اینڈ رانگ پوائنٹ، لیکن بینگ اے مسلم ایک مائنڈ سیٹ کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ یا obviously دیکھیں، میں ایک آپ کو بات کروں گا. اسلامک ایک پیراڈائم ہوتا ہے ہر چیز کو دیکھنے کا. آپ جب کسی بھی ایک ہر چیز کا ایک پیراڈائم ہوتا ہے، ایک اسلامک پیراڈائم ہوتا ہے، ایک ویسٹرن پیراڈائم ہوتا ہے. میں اس کو مثال سے آپ کو یوں سمجھاتا ہوں کہ مثلاً جب آپ بات کرتے ہیں، میں آپ کو ایک اپنی اسائنمنٹ سے یاد کرواتا ہوں کہ ہم نے ایک بک ہے فورن وکیبلری آف قرآن، آرتھر جیفرے کی. یہ ایک اسلام پر اعتراض کرنے والا شخص ہے جس نے یہ اعتراض اٹھایا، اور اس نے بڑی محنت سے اٹھایا کہ اس نے قرآن مجید کے الفاظ پر تحقیق کی، اور پوری تحقیق کرنے کے بعد اس نے بتایا کہ قرآن مجید کے جتنے الفاظ ہیں، ایگزیکٹ فگر اب میں کوٹ نہیں کر پا رہا، لیکن راؤنڈ آلموسٹ 80% پرانی بات ہو گئی ہے. اس نے کہا کہ یہ الفاظ تورات، انجیل اور باقی جو پہلے سے بکس موجود ہیں بائبل کی، ان سے اخذ کرنا ہے، عبرانی وغیرہ سے. تو یہ تو اس لیے معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو قرآن ہے نا، یہ یہودیوں اور عیسائیوں کی مدد سے لکھا ہے، کیونکہ اس میں سارے الفاظ تو وہی ہیں جو آلریڈی یہودیوں اور عیسائیوں کی کتابوں میں ہیں. اب یہ ایک ویسٹرن پیراڈائم میں بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار یہ تو بات کیا ہے، یہ تو نہیں سمجھ آ رہی. لیکن اسلامک پیراڈائم میں آپ جیسے شفٹ ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ بات تو اللہ نے قرآن میں خود کہی ہے کہ قرآن مجید سابقہ کتابوں کا تسلسل ہے، وہی تعلیمات ہیں جو ان کتابوں میں ہیں، وہی ساری باتیں ہیں، لیکن یہاں پر اپنی ان کو خالص کر کے بیان کر دیا گیا ہے. انسانی جتنی ملاوٹ یا جتنی اس میں چیزیں دار آئی تھی ان کو دور کر دیا گیا، اور جو کچھ نئی چیزیں جو شریعت محمدی کے لیے تھی وہ آ گئی ہیں. تو اسلامک پیراڈائم میں آتے ہی کوشچن کا آنسر ٹوٹل چینج ہو جاتا ہے. تو ہر چیز کو اسلام، مثلا ایک اور آپ کو مثال سمجھاتا ہوں. ہمارے میڈیا میں ایک رپورٹ چھپتی ہے کہ پاکستان میں پبلک واش رومز کا یا پبلک ٹوائلٹس کا بڑا ایشو ہے، کہ پورے لاہور شہر میں بڑی لمیٹڈ نمبر میں نا جی پبلک ٹوائلٹس یا واش رومز ہیں، اور یہ نہ ہونے کی وجہ سے ہائیجین کے پرابلمز ہیں، لوگوں کو یہ مسائل ہیں، یہ مسائل ہیں، یہ مسائل ہیں. وہ پوری رپورٹ چھپتی ہے، اس پہ ڈیبیٹ جنریٹ ہو جاتی ہے. اچھا اب یہ رپورٹ بندہ دیکھ کے کہتا ہے یار واقعی یہ تو مسئلہ ہے، پبلک ٹوائلٹس تو نہیں ہے. لیکن جب آپ اسلامک پیراڈائم میں آ کے اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ نہیں، مسلمانوں کے ہاں مساجد ہوتی ہیں، ہر محلے میں ایک ایک دو دو مساجد ہیں، ان مساجد میں واش رومز ہوتے ہیں. مسلمان جب نماز پڑھتے ہیں دن میں 5 وقت وضو کرتے ہیں، اس سے پہلے ان واش رومز کو استعمال کرتے ہیں. تو مسلمانوں کو اس لیے لاہور شہر میں پبلک واش رومز کی ضرورت کم ہے. لیکن وہ رپورٹ انڈیا سے متاثر ہو کر بنائی گئی تھی، کیونکہ انڈیا میں واش رومز کا ٹوائلٹس کا ایشو ہے، تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے پاکستان کی رپورٹ بھی چھاپ دی گئی تھی. اس لیے اسلامک پیراڈائم کا ایک مسلم مائنڈ سیٹ کا ہونا بڑا ضروری ہے کہ آپ اس کو ایک اسلامک پیراڈائم میں چیز کو رکھ کے دیکھیں کہ اس کا اصل کیا ہے. تو اس لیے جب آپ کا یہ ہوتا ہے نا تو بہت سارے اشکالات، بہت سارے سوالات، بہت سارے اعتراضات خود بخود دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہوپ میں اپنی بات کسی حد تک سمجھا پایا. اچھا اس چیز کو جو اسلامک پیراڈائم اور ویسٹرن پیراڈائم ہے نا، اس کو میں ایک اصطلاح میں سسٹم اے اور سسٹم بی بھی کہتی ہوں، کیونکہ سسٹم اے اور سسٹم بی کا لائف نہیں میں ہم لوگ کام ہی اما ہوم اسکولنگ از ایکچولی بیسڈ آن اسلامک پیراڈائم. the way to look at education, family unit and relationship، ہم اس کو دیکھتے ہی اسلامک پیراڈائم ہے. تو سسٹم اے اور سسٹم بی کی ایک بڑی انٹرسٹنگ ایگزامپل جو ہے وہ اکثر میں دیتی ہوں کہ ویسٹ میں ایک مفروضہ ہے جو سسٹم بی ہے، اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کا جو کام ہے وہ ایویلویٹ ہوتا ہے آپ کے ریزلٹ کی بیس. اگر if you have result you have did something, if you don't have result آپ نے کچھ نہیں کیا.
لیکن اسلامک پیراڈائم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں صاف صاف بتا دیا there is a quality over the quantity، سورہ ملک آیت نمبر۔ تو ہم ہمیشہ کوالٹی دیکھتے ہیں کہ آپ کی کوالٹی جو بہت، آپ کی کوالٹی اگر دل سے ہے نا، آپ کی ایک کھجور بھی اگر آ رہی ہے نا، تو وہ پورے بھرے ہوئے صدقے کے سامان کے اوپر سب سے اوپر ہے، سب سے افضل ہے، یہ اور آپ بالکل کہتے ایسے ہیں کہ یہ کمال ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ جو مائنڈ سیٹ کی گیم ہے نا، اس میں ہمیں اپنی سائڈ ضرور لینی ہوگی کہ ہمیں اپنا جو یہ چشمہ ہے نا، اگر میں کوئی بات ہے لال پہنوں گی لال نظر آئے گا، سفید پہننا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کو چیزیں صاف ستھری نظر آئیں۔ تو بارک اللہ فیک برادر حنزلہ، اٹس امیزنگ ٹو ہیو یو ٹوڈے الحمدللہ۔ اور آج کے دن کا جو میں کہتی ہوں سیشن ہے نوٹ ٹیکنگ، آج کے دن کی سب سے امپورٹنٹ، سب سے اہم اور سب سے کارآمد چیز تھی۔ اگر تو آپ لوگ نوٹ ٹیکنگ لینے میں جو ہیں وہ کامیاب ہوئے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ لوگ بہترین طریقے سے اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ جو کتابیں برادر حنزلہ نے کہی وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دوں گی، ان کے نام، ریکارڈنگ اس کی اویلیبل ہوگی انشاءاللہ۔ جی سوری ٹو انٹرپٹ یو، یہ جو آرتھر جیفرے کی کتاب ہے فورن ویکیبلری، یہ بیسیکلی قرآن پہ سارا کرٹک ہے، یہ میں نے جسٹ ایگزامپل کے طور پر کوٹ کی ہے، تو اگر کوئی پڑھنا چاہے تو اگر کوئی ریسرچر ہو تو اس اعتبار سے پڑھے، وہ سارا کرٹک ہے اسلام پہ اور قرآن پہ، وہ کوئی پازیٹیو بک نہیں ہے۔ میں اصل میں کامنٹس میں نے دیکھا وہ لکھی ہوئی ہے، تو اس لیے میں نے کہا میں پوائنٹ آؤٹ کر دوں۔ بارک اللہ، جزاک اللہ خیر۔ نہیں، آپ نے بالکل اچھا کہا۔ اور ایک چیز میں یہاں پہ برادر حنزلہ کی بات سے میں کہوں گی کہ اس موقع کا میں بھی تھوڑا سا فائدہ اٹھا کے آپ کو ایک اور چیز تھوڑی سی گائیڈ کروں کہ جی اقرا آپ اپنا سوال لکھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے، آپ نیچے ریٹن میں شیئر کرتے ہیں، ورنہ میں مائک اوپن کر دیتی ہوں، جسٹ گیو می اے مومنٹ۔ جو برادر حنزلہ نے بات کی تھی نا کہ ہمارے ملک میں سب سے زیادہ جو ایتھیزم پھیلتا جا رہا ہے، جو کہ ابھی ہمیں لگتا ہے کہ اب پھیل رہا ہے، یہ ایسا نہیں ہے۔ یہ سن 2011 کی بات ہے برادر حنزلہ، جب میں پاکستان میں موجود ایتھیسٹ لڑکے اور لڑکیوں کے گروپس میں بھی ہوتی تھی، اور لڑکیوں سے باقاعدہ میری بات چیت چل رہی ہوتی تھی، اور ہم لوگوں نے اس وقت میں اسپیشلی جو آئرا جو UK کا گروپ ہے ان کے دعویٰ مٹیریل کو پڑھنا شروع کیا، اس کو سیکھنا شروع کیا۔ پھر کرسچنس کی لکھی ہوئی بہت ساری کتابیں جو ایتھیزم کے اوپر جو ہے وہ نقد کرتی تھی اور بڑی، انہوں نے، ہم لوگوں نے اس ٹائم فلسفی پڑھنا شروع کی۔ دکھ کی بات یہ ہوئی کہ اس ٹائم بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا کہ فصیحہ تم فلسفی پڑھ رہی ہو، تمہارا تو ایمان ہی ڈگمگا جائے گا، اور تم کیوں، فلسفہ تو پڑھنا ہی نہیں چاہیے، فلسفہ حرام ہے۔ اور بہت پھر مشکل ہوئی اس ٹائم پہ، چھوڑا اس چیز کو، اوبیسلی آپ کو پتا، آپ کو ان کی ٹائپ، آپ کو فیلسیز یاد کرنی پڑتی ہیں، آپ کو اس کی زبان ان کو جواب دینی پڑتی ہے، آپ کو ریلیٹیوزم پڑھنا پڑتا ہے، آپ کو سارے کاسمولوجیکل آرگومنٹس پڑھنے پڑتے ہیں، سب چھوڑا ہم نے، اور اب ہوا کہ اس پہ گرد پڑ گئی۔ دکھ بہت ہوتا ہے کیونکہ اس ٹائم پہ ہم سب لوگوں نے، ہمیں بڑوں نے سمجھایا نہیں بھائی نہیں کرنا، تو ہم نے چھوڑ دیا، لیکن اس ٹائم ہم بہت لکھتے تھے اور جوشیلے ہوتے تھے، تو اس ٹائم ہم جواب بھی بہت اچھے طریقے سے دیتے تھے۔ اچھا اب سبحان اللہ دوبارہ سب لوگ اس طرف آئے ہیں اور اب لوگ سیکھنا شروع کرتے ہیں، اور مجھے اچھا لگتا ہے لوگ وہ ٹرمینالوجیز یوز کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں واقعی میں دین سیکھنے والے، قرآن سیکھنے والے، اور اس کے جو سائڈ پہ اپنی باقی ایجوکیشن جیسے ہسٹری ہو گئی، فلسفی ہو گئی، اس کے بعد اس میں جرنلزم، میں ہمیشہ کہتی ہوں میڈیا اسٹڈیز اب اتنی امپورٹنٹ ایک رول پلے کر رہی ہیں، تو ان چیزوں کو سمجھیں۔ یہ جو نیریٹو بلڈنگ کا ایک بڑا دور ہے نا، یہ 5th جنریشن وار ہے، اور یہ لڑنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اعصابی طاقت چاہیے، آپ کو علمی طاقت چاہیے، اس کے بغیر آپ اس میں فیل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ میں اقرا کو انمیوٹ کر رہی ہوں۔ اقرا آپ کا مائک انمیوٹ ہونے کی کیپیسٹی ہے، یو کین انمیوٹ یور مائک اینڈ یو کین آسک دا کوسچن فرام برادر حنزلہ۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، تو میرا سوال یہ تھا کہ جو ہم نے بکس ریڈنگ کی بات کی ہے، تو جب بھی ہم بکس ریڈ کرتے ہیں آج کل، مطلب ابھی تو ہمارا نیریٹو بلڈ ہو رہا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے بکس پڑھنی ہے، لیکن ہم جنرلی کہتے ہیں کہ اس دور کی کتابیں پڑھیں تاکہ آپ چیزوں کو بہتر اس دور سے ریلیٹ کر کے سیکھیں نا، تو ہم ویسٹ کی کتابیں پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں، اور اوپر سے یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ جب ہم پرانی بکس پڑھنے بیٹھتے ہیں تو ہماری جو کیپیسٹی ہوتی ہے، جیسے میں 20 سال کی ہوں تو مجھے وہ بکس سمجھ ہی نہیں آتی، یا پھر جو ہے مطلب ہماری وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم بکس پڑھنے والے ہوں، یا پھر اتنی دیر بیٹھ کر فوکسڈ بن کر اس آئیڈیا کو سمجھ سکیں، ہمیں چیزیں بس ویڈیو سے ہی سمجھ آ رہتی ہیں، اور جو ویڈیوز دیکھتے ہیں ان میں بہت مطلب کسی ایکسٹریمسٹ سائڈ کا آئیڈیا ہوتا ہے، اور ہماری اس سے نا تھاٹس اچھے طریقے سے اور مائنڈ سیٹ ڈیولپ نہیں ہوتا، اور ہم پھر بھی محنت کرنے کے باوجود بھی کنفیوزڈ ہی رہتے ہیں۔
تو میں جو آپ کا سوال سمجھاؤں وہ یہ ہے کہ بکس پڑھنا مشکل ہے، میں یہ بات سمجھ پایا ہوں، کیونکہ وہ ایک پرانا سلینگ ہے اور اکثر گاڑی اردو میں ہوتی ہیں، اور جبکہ ہم ویڈیوز دیکھنے والے لوگ ہیں، لیکن ویڈیوز میں رائٹ ویڈیو چوز کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ کون سا بندہ ہے جو رائٹ ہے جس کی ویڈیو ہم دیکھ سکتے ہیں. از اٹ دا کوشچن؟ جی جی یہی سوال ہے. اوکے. اچھا، اس میں نا ایک تو یہ بات درست ہے کہ جو ہماری پرانی کتابیں ہیں وہ واقعتاً ان کا جو سلینگ ہے یا جو ان کا محاورہ ہے وہ قدیم ہے، جس کی وجہ سے وہ مشکل میں سمجھ آتی ہیں. لیکن جو ویڈیوز ہیں اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ میں کچھ نام دے سکتا ہوں، اگر آپ یعنی جو فیلڈ ہے آپ کی اس کے مطابق سمجھنے کے لیے. مثلاً اگر آپ انگریزی کو بہتر سمجھتی ہیں اور آپ انگریزی ویڈیوز دیکھ سن سکتی ہیں تو ڈاکٹر بلال فلپس ایک اچھا نام ہے، اور آپ ان کی ویڈیوز سے آپ فائدہ اٹھا سکتی ہیں. اسی طرح کچھ ایکسیپشنز کے ساتھ، تھوڑی سی ایکسیپشنز کے ساتھ ڈاکٹر یاسر قاضی اسی طرح ایک اچھا نام ہے. یوٹیوب پہ ان کی اچھی انگلش ویڈیوز مختلف ٹاپکس پہ اچھا وائڈ ایریا چیزوں کو کور کرتے ہیں وہ. ٹھیک ہے، اسی طرح اور بھی نام ہیں. ایک اس میں آپ کو آسان ٹرک بھی بتا دیتا ہوں. آپ اگر چیٹ جی پی ٹی یا جیمنائی وغیرہ یوز کرتے ہیں تو آپ نے ایک پرومپٹ، میں کوشش کرتا ہوں میں آپ کو ٹیکسٹ ٹائپ بھی کر دوں گا. وہ پرومپٹ کیا ہوگی کہ آپ نے اس کو کہنا ہے کہ ازیوم دا رول آف این اسلامک اسکالر، مطلب آپ جس بھی اسکول آف تھاٹ سے ہیں اس کے مطابق بات کر لیں، جس کا ایمان عقیدہ ٹھیک ہے، ایسے اسلامک اسکالر کو ازیوم کرتے ہوئے اپنے آپ کو ازیوم کرنا ہے، اور مجھے ان سوالات کے جواب دو ود ریفرنس. اور آپ نے جب چیٹ جی پی ٹی کھولنا ہے تو چیٹ جی پی ٹی ڈائریکٹ میں نہیں پوچھنا. چیٹ جی پی ٹی میں ایک ایکسٹینشن ہوتی ہے اس کی اسکالر جی پی ٹی، تو آپ نے اسکالر جی پی ٹی میں جا کے یہ پرومپٹ لکھنی ہے. جب آپ اسکالر جی پی ٹی میں یہ پرومپٹ لکھیں گے تو وہ آپ کو بہت اچھے جوابات اردو اور انگریزی دونوں میں دے سکتا ہے، کہ جس میں وہ آپ کو جوابات بھی دے گا اور اس کے ریفرنس بھی دے گا، اور اس میں آپ خود سے اپنے سلینگ کے مطابق اس کو سمجھ سکتے ہیں. یہ ایک اس کی شارٹ ٹرک ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ بہت ساری چیزوں میں آپ کو کتاب سمجھنا یا کتابوں کو سمجھنا آپ کو مشکل لگتا ہے. تو یہ جو اے آئی ہے اس کا استعمال کریں، یہ آپ کو بڑی ہیلپ فل ہوگی. اور برادر حنزلہ ایک سوال نہیں، میری ریکویسٹ بھی ہوگی کہ آپ جیسے لوگوں کو نا اپنے یوٹیوب پہ ڈاکومنٹریز اور ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو کے ساتھ، چاہے آپ ہفتے میں آدھا گھنٹہ آئیں لیکن آ کے اس کو ریکارڈ کر کے ضرور دینا چاہیے. دیکھیں آپ لوگ اساتذہ ہیں. اب پہلے بردر سلمان جاوید کے ساتھ ہمارا سیشن ہوا، وہ ماشاءاللہ ہیرے ہیں پاکستان میں. پھر آپ کو ایک جو ہے وہ ہم نے دریافت کیا اور آپ کے ساتھ سیشن لیا، تو آپ لوگ کیوں نہیں جو ہیں وہ اس طریقے سے آتے؟ آپ لوگوں کو آنا چاہیے. اور میں ایسے چھپے چھپے رستموں کو الحمدللہ جانتی ہوں جو اتنے بڑے بڑے کام اپنی کیپیسٹی میں سبحان اللہ کر رہے ہیں لیکن سامنے نہیں آتے. بہت ٹائم ہوا یہ چیزیں جو ہے نا، مطلب مجھے 2020 میں میری فرینڈ نے کہا تھا کہ فصیحہ تم اتنا عرصہ ہو گیا تو یوٹیوب پہ کیوں نہیں آتے نا، یوٹیوب پہ کیوں نہیں آتے؟ ہمیں تو ہماری استاذہ سکھاتی ہی رہی ہیں کہ اپنے ایک ایک دن کا ریکارڈ رکھو، تو تم ضائع کیوں کر رہی ہو؟ تو میں آپ کو بھی یہی جو ہماری استاذہ کی بات تھی میں آپ کو بھی کہوں گی کہ آپ وقت ضائع نہ کریں. ہم لوگوں کو چاہیے ریسورسز بنائیں اور ڈاکومنٹریز بنائیں، کیونکہ اب جب آپ صلاح الدین ایوبی کو اٹھاتے ہیں اور ان کے لیے ڈاکومنٹریز دیکھتے ہیں، اب یقین کریں مسلمان کم ہیں انگریز زیادہ ہیں، اور پھر وہ ہسٹری کو توڑ مروڑ بھی دیتے ہیں اور آپ کو نہیں مل پاتی. حضرت خالد بن ولید ہمارے جرنیل صحابہ. اب میں دارالسلام کی کاوش ہے جس کو میں ضرور سراہوں گی کہ انہوں نے جتنی اردو بکس ہیں ان کو ویڈیو آڈیو فارم میں انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل پہ دیا ہوا ہے. دیکھنے جی والے بالکل بہت تھوڑے ہیں اور وہ ہوں. پورا ایک مطلب ایک ریکارڈ ہے اکٹھا ہو رہا ہے. تو جائیے فائدہ اٹھائیے. آڈیو بکس نہیں پڑھی جا رہی، آڈیو بکس پڑھیں. اگر بکس جو ہیں وہ آپ میں سے کوئی پڑھ سکتا ہے تو اس کو پڑھ کے اپنے جو ایسے لوگ ہیں جو جن زی سے اسپیشلی ان کا تعلق ہے ان کے لیے ڈیکوڈ کر دیں، ان کے اس کو آسانی سے سمجھانے. جیسے ہم سیرت پڑھاتے ہیں، ہم پکڑتے ہیں کتابیں اور پھر اس کو ایزی کر کے سوال جواب کے ساتھ اور ایک دلچسپ وے میں سناتے ہیں. تو کوشش کریں. دیکھیں ہر ایک پہ نا ہر ایک سے اس کا سوال ہوگا اس کی کیپیسٹی کے مطابق. جب ہم اتنی موٹی موٹی باقی کتابیں پڑھتے ہیں نا تو ہم سے اس کا سوال بھی ہونا ہے. کوشش کریں کہ فائدہ اٹھا. وقت تھوڑا ہے. میں آپ کو یہ بات بتاؤں، ہمیں اپنی اگلی سانس کا نہیں پتا. اور یہ ابھی وار سینیریو بنا تھا نا، اس نے بہت اچھے سے ایک چیز کھڑکائی ہے. اب کب تک کا انتظار کرنا ہے اور کتنا انتظار کرنا ہے؟ اب کر جانے کا وقت ہے. اب بیٹھ کے بالکل بالکل. شکل دیکھنے کا وقت نہیں ہے. برادر حنزلہ جانے سے پہلے کوئی ایڈوائس آپ ہم سب لوگوں کو کرنا چاہیں تو ضرور دے دیں. انشاءاللہ we'll close the session.
बस ये मैंने अभी एक कमेंट सेक्शन में देखा है कि हंसला भाई, कैन यू प्लीज मेंशन दैट अर्निंग फ्रॉम यूट्यूब इज नॉट हलाल। अच्छा, ये हलाल हराम तो ऑब्वियसली कोई मुफ्ती साहब बता सकते हैं, मैं तो नहीं हूँ इस पोजीशन में कि मैं कहूँ कि हलाल है या हराम है। लेकिन बस मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि यूट्यूब में जब आप वीडियोस अपलोड करते हैं तो ये ऑप्शन होती है कि आप यूट्यूब को बता सकते हैं कि मेरी वीडियो पे कौन सी ऐड किस टाइप के लगेंगे और किस टाइप के एड्स नहीं लगेंगे। तो आई गेस कि अगर ये ऑप्शन हो जिसमें आप उसको बता सकें कि किस टाइप के उस पर ऐड लगेंगे और किस टाइप के नहीं लगेंगे, तो ये हलाल की कैटेगरी में उसकी अर्निंग आ सकती है। लेकिन ये कंफर्म कोई मुफ्ती साहब ही बताएंगे, ये मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ। और एट द एंड बस यही कि लास्ट में सिर्फ ये कहूँगा कि सीखने का अमल हमेशा जारी रखें, कभी भी मुतमईन ना हो, क्योंकि जब हम मुतमईन हो जाते हैं फिर वापसी का सफ़र शुरू हो जाता है। तो सीखने का अमल हमेशा जारी रखें, हमेशा सीखते रहें, तो उसी में फिर हम आगे बढ़ते रहते हैं। बहुत शुक्रिया। बारकाल्लाह फीक। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर फॉर ज्वाइनिंग अस। इंशाल्लाह you guys will get the recording इंशाल्लाह। बाकी ये कि अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला हमें एज ए उम्मा कामयाबी और कामानियाँ अता फरमाए और पाकिस्तान को इस उम्मत का सितारा हमेशा कहते हैं अल्लाह ताला बनाए, जो कि बेहतरीन तरीके से कंट्रीब्यूट करे इस उम्मत मुस्लिमा में। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। इंशाल्लाह सी यू गाइस इन सून इन अनदर सेशन इंशाल्लाह। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।